بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محمد اسحاق نذیر حفظہ اللہ تعالی کو کہ وہ یہاں تشریف لائیں، ہمیں نصیحت فرمائیں۔ فضیلت الشیخ حافظ اسحاق نذیر حفظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ۔ مختصر حمد و ثنا اور صلاۃ و سلام کے بعد، آج کل ٹرانسجینڈر کے نام سے ایک بل اور ایک ایکٹ سوشل میڈیا پر، اخبارات میں اور ہر زبان زد و خاص اور عام ہے۔ یہ ٹرانسجینڈر بل جنس کی تبدیلی کے حوالے سے قومی اسمبلی میں پیش ہوا اور بغیر کسی سیاسی تفریق کے، بغیر کسی امتیاز کے، افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ تمام تر سیاسی جماعتوں نے جو پارلیمنٹ میں اکثریت رکھتی ہیں اور باری باری اقتدار کے مزے لوٹتی ہیں، ہر سیاسی جماعت نے اس بل کو منظور کیا ہے، اسے پاس کیا ہے اور اس کے حق میں اپنا ووٹ دیا ہے۔ چاہے وہ اب حزب اقتدار ہو یا حزب اختلاف ہو، ہر سیاسی جماعت نے اس بل کو پیش کرنے میں، اس کے حق میں ووٹ دینے میں اپنا ایک کردار ادا کیا ہے، اور یہ انتہائی گھنونا قسم کا کردار۔ اور اس بل کے پاس ہونے کے بعد اس کے جو بھی نتائج ہیں، جو بھی اس کے نقصانات ہیں، جو بھی اس کے بعد کے مناظر ہیں، وہ انتہائی تباہ کن ہیں۔ اور ایسے تمام افراد اور ایسی تمام سیاسی جماعتیں جنہوں نے دامے درمے سخ میں کسی بھی طور پر اس میں حصہ لیا، وہ عند اللہ مجرم ہے اور اللہ رب العالمین کے غضب کا وہ بدترین نشانہ بنے گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، ما لم تحکم ائمتهم بکتاب اللہ الا سلط اللہ علیہم الذل، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو حکمران، جو اشرافیہ، جو طبقہ حکومت میں ہو، برسر اقتدار ہو، جس کے پاس ریاست ہو، پاور ہو اور ووٹ ہو، اور وہ کتاب اللہ کے خلاف، سنت رسول اللہ کے خلاف کوئی قانون پاس کرے اور ایسا کوئی بل پیش کرے اور اس کو قانون اور آئین کی شکل دے دے، جو لوگ اس میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں، بحیثیت جماعت کے، بحیثیت رکن کے، بحیثیت پارلیمنٹ کے ممبر کے، کسی بھی طور پر اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اللہ دشمنوں کو اور ان غیروں کو اللہ ان پر مسلط کر دیتا ہے۔ آج پاکستان پر پاکستان کے لوگ حکومت نہیں کر رہے، ہمارا بچہ بچہ جانتا ہے، ہم پر حکمرانی IMF کر رہا ہے، ورلڈ بینک ہم پہ حکمرانی کرتا ہے، امریکہ ہم پہ حکومت کرتا ہے۔ یہ ہمارے حکمرانوں کی غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہے، اور اس طرح کے غیر قانونی اور غیر شرعی اور غیر اخلاقی بلوں کو پاس کرنے کا نتیجہ ہے کہ پاکستان پر پاکستانیوں کی حکومت نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ معاف کرے 75 سالوں سے ہم پر دشمنی حکومت کرتے آ رہے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کتاب و سنت سے روگردانی اور اعراض ہے۔ اور یہ بل جس کا نام ٹرانس ایکٹ ہے، ٹرانسجینڈر ہے، یہ نری بے حیائی، فحاشی کو فروغ دینے والا ایک بل ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لم يظهر الفاحشة في قوم الا فشا فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا۔ جب کسی قوم میں کھلے
عدم اعلان قانونی شکل میں آئینی طور پر اس طرح بے حیائی کو فروغ دیا جائے، اسے بل بنا کر منظور کر دیا جائے۔ اور آپ کو پتہ ہے اس بل کے پاس ہونے کے بعد سن 2018 سے یہ سن 2022 ہے، 18 سے 22 تک کم و بیش صرف 3 سال کے قلیل عرصے میں، زیادہ لمبا عرصہ نہیں، مختصر سے 3 سالوں میں کم و بیش 28,000 لوگوں نے اپنی جنس تبدیل کرا لی، جنہیں اللہ نے مرد بنایا، جنہیں اللہ نے مذکر پیدا کیا۔ ان بے حیا لوگوں نے کہا کہ ہمیں محسوس ہوتا ہے ہمارے اندر خواتین کی حیثیات ہیں، ہمارے اندر صنف نازک کے جذبات ہیں۔ اس بل کے بعد، اس ایکٹ کے بعد انہوں نے قانونی طور پر خود کو عورت رجسٹر کروایا، اور ایسی عورتوں نے اپنے آپ کو مرد رجسٹر کروایا۔ ان کی تعداد 28,000 کے قریب، 28,000 میں سے 16,000 مرد ہیں جنہیں اللہ نے مرد بنایا تھا، لیکن انہیں اپنی یہ صنف شاید پسند نہیں آئی، وہ اللہ کے اس فیصلے پر شاید ناراض تھے۔ اللہ نے ان کو مرد کیوں بنایا؟ ان 16,000 ناخلف لوگوں نے اپنے آپ کو قانونی طور پر عورت کہلوایا، اور اپنے کارڈ میں، شناختی کارڈ میں، آئیڈینٹی کارڈ میں انہوں نے اپنے آپ کو عورت لکھوایا ہے۔ 13,000 عورتوں نے، 13,000 خواتین نے جنہیں اللہ نے صنف ناسک بنایا، جنہیں اللہ نے عورت پیدا کیا، انہوں نے اپنی جنس تبدیل کی۔ اور جنس کی تبدیلی محض جسمانی نہیں، بس آپ کو ایک درخواست دینی ہے۔ اس ایکٹ کا، اس ٹرانسجینڈر قانون کا مکروہ چہرہ یہ ہے، آپ بس درخواست دے دیں، آپ کچھ بھی ہیں، آپ ایک درخواست دیں، میں فلاں سے فلاں بننا چاہتا ہوں، میں اس حال میں نہیں اس حال میں آنا چاہتا ہوں، میں اپنی جنس تبدیل کرنا چاہتا ہوں، قانون اجازت دیتا ہے۔ نادر آپ کی بات مانے گا، پاسپورٹ والے آفس والے بھی آپ کی بات مانیں گے۔ یہ اس کا مکروہ ترین چہرہ ہے اس بل کا۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے اہلیان پاکستان اور اسلام کے ماننے والے ہر موڑ پر، ہر فورم پر اس بل کی مخالفت کرتے ہیں، اور ہمیں کرنی چاہیے۔ یہ ہمارا قومی فریضہ بھی ہے، ملی فریضہ بھی ہے، دینی اور شرعی فریضہ بھی ہے کہ منکرات کے خلاف آواز اٹھائی جائے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو لعنتی قرار دیا کہ انہوں نے بے حیائی کے خلاف، منکرات کے خلاف آواز نہیں اٹھائی تھی۔ اس لیے اگر لعنت سے بچنا ہے، عذاب الہی سے بچنا ہے، ہر فورم پر اس طرح کے قانون کی مخالفت کرنی چاہیے۔ ہمارا ادارہ جامعۃ الاحسان الاسلامیہ، ہمارے یہ طلبہ انشاءاللہ ببانگ دہل اعلان کرتے ہیں کہ پاکستان کی فضاؤں میں اور پاکستان کے آئین میں ایسا کوئی قانون پنپنے نہیں دیں گے، کوئی قانون چلنا نہیں دیں گے جو کتاب و سنت کے خلاف ہوگا، ہماری اخلاقی اقدار کے خلاف ہوگا، ہماری مشرقی روایات کے خلاف ہوگا۔ ہم انشاءاللہ اس کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، اور جب تک جسم میں جان ہے اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے کتاب و سنت کی آواز کو بلند کرتے رہیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ انتہائی ایک غلیظ قسم کا، مکروہ قسم کا ایک بل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم کے خلاف ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے انصاف کے ساتھ، اپنے عدل کے ساتھ، اپنی حکمت کے ساتھ جس کو جس طرح پیدا کیا، وہ اللہ تعالیٰ کا کمال عدل ہے، کمال حکمت ہے۔ یہ عذابات، یہ فتنے، یہ آزمائشیں جو ہم پر مسلط ہیں، یہ انہی کا نتیجہ ہے۔ اور اللہ کی جناب میں اللہ کو گواہ بنا کے میں کہتا ہوں، اے اللہ، ہمارا یہ پورا ہاؤس، ہمارے یہ طلبہ اور ہم سب کے سب ان تمام لوگوں سے اعلان برات کرتے ہیں، اللہ جنہوں نے اس قانون کو پارلیمنٹ میں پیش کیا، قومی اسمبلی میں جو اس بل کو لے کر آئے، اللہ ہم سب ان سے اعلان برات کرتے ہیں۔ اس بل کو لانے والوں پر، ان تمام سیاسی جماعتوں، سیاسی لوگوں سے اعلان برات کرتے ہیں جو اس بل کو لے کر آئے،
جنہوں نے حق کے رائے دہی استعمال کیا، جنہوں نے اس کے حق میں ووٹ دیا، جنہوں نے اس کو پاس کیا اور اس کو قانون کی شکل دی، اللہ ہم ان تمام لوگوں سے اعلان برات کرتے ہیں، اور اللہ ہم تیری پناہ میں درخواست گزار ہیں، اللہ تو ایسے لوگوں سے ہمیں نجات عطا فرما، ایسے لوگوں سے ہمیں نجات عطا فرما، اور اللہ ہمیں اپنے عذابوں سے محفوظ فرما۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے اسلام پہ زندہ رکھے، اللہ پاک جب بھی موت دے ایمان و شہادت کی حالت میں موت دے۔ وآخر دعوانا